الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الدرس الثالث عشر العمرة في رمضان 13واں درس رمضان مبارک میں عمرہ کرنے کا بیان۔ دوستو، عمرہ کے لغوی معنی زیارت کے ہیں اور شرعی معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے میقات سے احرام کی نیت کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا اور بال مڈانا یا کٹوانا۔ عبادت کا ذکر اسی لیے ہوتا ہے تاکہ ریاکاری سے یہ پاک ہو جائے۔ کوئی دکھانے کے لیے عمرہ کرتا ہے تو اس کا عمرہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادت نہیں ہے۔ عمرہ یہ چھوٹا حج ہے۔ خانہ کعبہ کی زیارت کو قصد و ارادہ کرنے کو عمرہ کہتے ہیں، اور عمرہ کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، رواہ مسلم۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرۃ فانہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید، کہ بار بار حج عمرہ کرتے رہو، اس لیے کہ یہ دونوں حج اور عمرہ غریبی اور گناہ کو ایسے ہی مٹاتے ہیں جیسے لوہے کے زنگ کو آگ کی شعاع اور آگ کی بھٹی مٹاتی ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ خود بھی کیا، مسلمانوں کو حکم دیا عمرہ کرنے کا۔ کیوں عمرہ کا ثواب اتنا زیادہ ہے؟ عمرے کا ثواب اسی لیے زیادہ ہے میرے بھائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گھر کی زیارت کرتا ہے انسان۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کرتے رہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں جو اللہ کے گھر کو آتا ہے، اور اس کے اندر انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں۔ اس کا ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ بالخصوص رمضان مبارک میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے، صحابیہ سے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، رمضان میں عمرے کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ یہ روایت، یہ بڑی خوشخبری ہے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثواب میں حج کے برابر ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کسی شخص پر حج فرض ہے اور وہ عمرہ رمضان میں کر لیتا ہے تو فرضیت حج کی ادائیگی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا، فرضیت اس سے ساقط نہیں ہوتی۔ اور شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت اول رمضان سے لے کر آخر رمضان تک ہے۔ ایک رمضان سے لے کر 29 رمضان تک یہ فضیلت حاصل ہوتی رہے گی۔ اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو شخص مکہ جائے گا یقیناً وہ مسجد حرام میں نماز پڑھے گا، یقیناً وہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صلاۃ فی مسجدی افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ، میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب غیر مسجد نبوی کے 1000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 1000 گنا نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے جو غیر مسجد حرام میں پڑھیں گے۔ اس حدیث کو امام احمد ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ لہٰذا جو کوئی شخص وہاں جائے گا، 1 رکعت نماز پڑھے گا، اسے مسجد حرام میں 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کوئی مسجد نبوی میں 1 رکعت نماز پڑھے گا، اسے 1000 رکعت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور میرے بھائی، جو وہاں جائے گا ضرور زمزم کا پانی پیے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا مبارکۃ، یہ برکت والا پانی ہے، انہا طعام طعم وشفاء سقم، رواہ مسلم، یہ بھوکے کو کھانے کا فائدہ دیتی ہے اور بیمار کے لیے اس میں شفا ہے۔ لہٰذا ہم مکہ المکرمہ کے چاہنے والے، اللہ کے گھر کے چاہنے والوں کو چاہیے، 4 ہی عمل ہیں پورے عمرہ میں،
باقی حج میں زیادہ تر عمل 6 دن 7 دن کا سفر ہوتا ہے، میقات سے احرام باندھنا ہے، طواف 7 چکر کرنے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، بال مڈوانا اور کٹوانا ہے، 4 عمل کرنے کا اتنا زیادہ ثواب۔ اور ابھی تو ہوائی جہاز کا سفر بھی آسان ہے کہ لوگ آرام سے سفر کر کے آتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت آرام و عشائش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنے گھر کی زیارت کی سعادت سے سرفراز فرما، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کی سعادت سے ہمیں سرفراز فرما، اور ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما لے۔ عمرہ ہے، حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اور ہمیں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔